جی عمران خان صاحب، بات ہو رہی تھی ایک ایسی سیاست کی جس کا مطمع نظر جو ہے وہ پاور پالیٹکس نہ ہو، بلکہ ایک تحریک کی طرح سے لوگ اٹھیں اور وہ سیاست کو اپنائیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو ریشو ہے لوگوں میں سیاست میں حصہ لینے کا وہ بڑا ہے، اور کیا آپ کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں وہ صرف ووٹ دیں گے یا اس سے زیادہ بھی کچھ کریں گے؟ میڈیا نے اتنا زیادہ شعور لوگوں میں پیدا کر دیا تھا۔ اب دیکھیں، کرنٹ افیئر پروگرام ہے، ہر شام کو سب سے بہتر پرائم ٹائم کے اوپر ٹاک شوز ہوتے ہیں۔ اب ٹاک شوز کے اوپر لوگ پبلک بیٹھی ہے، دیکھ رہی ہے، گھروں میں خواتین دیکھ رہی ہیں، اور وہ فیصلہ کر رہی ہیں، کیونکہ وہ سب سمجھنا چاہتے ہیں کہ ملک کیا حال ہے، یہ جو حالات ہیں آج۔ تو وہ سارے اب چیٹ شوز دیکھ رہے ہیں۔ چیٹ شوز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ عوام بیٹھ کے اپنا فیصلے کر رہی ہے۔ آج وہ حالات ہو گئے ہیں کہ گھر میں خواتین بھی سیاسی ہو گئی ہیں، اسکول کے بچے سیاسی ہو گئے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جب میں پہلے جاتا تھا تو وہ جی کرکٹ کی بات کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ اب سارا یونیورسٹی سیاسی شعور رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں زیاد صاحب کہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی الیکشن آئی نہیں ہے ابھی تک۔ 1970 کو لوگ بھول جائیں گے جو ذوالفقار علی بھٹو کی الیکشن تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے حالات اتنے برے ہیں آج، اور لوگ ان دونوں پارٹی سے اتنا تنگ آ گئے ہیں۔ اور آصف زرداری کا کمال یہ ہے کہ اس نے سب کچھ ساتھ ملا لیا، سارے پاور میں ہے، کوئی پروونشل گورنمنٹ میں، کوئی سینٹرل گورنمنٹ میں ہے، سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں پاورز کے، اور سارے اکٹھے لوگوں کی نظروں میں نیچے گئے ہیں، اور لوگ چینج دیکھ رہے ہیں، اور چینج کے لیے لوگ نکلیں گے تحریک انصاف کے ساتھ۔ یہ جو 2.5 لاکھ کے 2 جلسے ہوئے ہیں کراچی اور لاہور میں، اتنے بڑے جلسے 40 سال میں نہیں ہوئے۔ یہ صرف آخری دفعہ ہوئے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، جب لوگ چل کے گئے جلسوں کے اوپر، یہ خود لوگ گئے ہیں جلسوں پہ۔ یہ جب اتنی پبلک نکلاتی ہے وہ پھر چینج ہی لاتی ہے، کیونکہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور پہ آئے تھے یہ جلسوں کی تعداد جو ہے یہ اتنی اہم نہیں ہے۔ جو فنامنا آپ نے کریٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جلسوں میں جو لوگ آتے ہیں، جلسے بہت بڑے اس سے بھی پہلے ہوتے رہے، اس میں سے ہر شخص جو ہے وہ اتنا موٹیویٹڈ ہے، اور وہ از خود اپنی جگہ پہ، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا بھی اور میں نے تو اس پہ لکھا بھی ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ ایک عمران خان بن کے نکلتا ہے، اور ایک طریقے سے ایک میسج جو ہے وہ لوگوں میں جا رہا ہے، اور زندہ جو ہے شعور رکھتے ہوئے، رسپانس لیتے ہوئے، انوالو ہوئے کنوکشن رکھنے والے لوگ اس میں آتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہے جو دوسرے پارٹیوں کے جلسوں سے آج بھی ہے، ورنہ جہاں تک جلسے ہونے کا تعلق ہے وہ تو اب سیزن شروع ہوا ہے، جے یو آئی کے بھی بڑے جلسے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی، گوجرانوالہ فیصل آباد کے بڑے جلسے ہوئے ہیں، لیکن پبلک رسپانس میں آپ کے ہاں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے دوسروں سے۔ جیسا ہوا یہ ہے، جلسے تو آپ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں آپ لوگوں کو لے ہی آئیں گے گراؤنڈ میں، لوگوں قیمے کے نان کھلا دیں گے، کوئی کو دہاڑی بھی دے دیں گے، ٹرکیں بار کے بھی لے آئیں گے، لیکن جو جلسے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کافی پیسے خرچ کیے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو لوگوں کو لایا جاتا ہے، اور ایک لوگ خود آتے ہیں، اور جو خود آتے ہیں وہ ایک کسی وجہ سے آتے ہیں، جو ابھی آپ نے بات کی۔ لیکن وہ 2 جلسوں میں جو جنون تھا، آپ نے ایک جنون دیکھا تھا لوگوں کے اندر، یعنی کہ گھنٹے کھڑے رہے اور جھنڈے ہلا رہے ہیں، اور ایک موٹیویشن تھی۔ یہ صرف یہ ایک تبدیلی جب آتی ہے تب، جس طرح اب مڈل ایسٹ کے اندر یہ جو عرب ممالک کے اندر جو لوگ نکلے ہیں وہ لوگ خود آئے ہیں، کوئی لیڈرشپ بھی نہیں تھی۔ جب پبلک نکلتی ہے، ایک جنون سے نکلتی ہے، وہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو میں جلسے تو پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں، لیکن جو یہ جلسے ہیں یہ ایک ایسی ایک ہوا اٹھ رہی ہے پاکستان میں، اور یہ ابھی عروج پہ نہیں پہنچی۔ یہ ابھی سونامی، جو میں کہتا ہوں کہ وہ سونامی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے زیاد صاحب، جب بھی ہم اب پبلک میں نکلیں گے یہ بڑھتی جائے گی، کیونکہ لوگ اب ایک پہلے مایوس تھے،
اب ان کو ایک امید نظر آئی ہے. اب یہ امید کی طرف جائیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ تو اب دیکھو عمران خان اور تحریک انصاف کیا کرے گی وہ بھی نہیں پتا, لیکن انہوں نے جو کیا وہ تو سب کے سامنے ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عام طور پر پولیٹیکل پارٹیز جب لوگوں کو ریز کرتی ہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے تو ان کا مطمع نظر جو ہوتا ہے وہ آنے والے الیکشنز میں ان سے ووٹ لینا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر پولیٹیکل پارٹیز سے اگر یہ کہا جائے کہ آج کے جو مسائل ہیں لوگوں کو درپیش ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی ہے, گیس ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے اور ملک کا بہت تیزی کے ساتھ تباہ ہوتا ہوا جو ہر اکنامیکل فنامنا جو ہے اس کی ڈسٹرکشن ہو رہی, تو جب ان سے کہا جائے کہ جی آج کے کسی مسئلے کی طرف توجہ دیں تو وہ اس کا حل یہی بتاتے ہیں کہ پہلے آپ ہمیں الیکٹ کر کے لائے, جب ہم حکومت میں آئیں گے تو پھر ہم آپ کے ان مسائل کو حل کریں گے. لیکن یہ جتنی قوت, جتنا جوش اور جتنا ولولہ جو ہے وہ ایمرج ہو رہا ہے لوگوں کے, ان کو ساتھ لے کر کوئی ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے ایک بیان دیا اور کہا کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے, اور واقعی انہوں نے 2 مہینے کے لیے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا کہ کچھ پیسے جمع کر کے دے دیے اور وہ ان کا ڈیزل آ گیا اور اس سے وہ کارخانے چلنے لگے بجلی پیدا کرنے والے, اور بجلی کی پیدائش میں کافی اضافہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعت کا یہ رول کہ وہ صرف الیکشن کا انتظار کرے یہ ضروری نہیں ہے. سیاسی جماعت کا یہ بھی رول ہے کہ آپ کے پاس جو عوامی قوت ہے اس کی بنیاد پر آپ آج کے لوگوں کے دکھوں کو بھی تو دور کرنے کی کوشش کریں. تو کیا تحریک انصاف کے مطمع نظر میں ایسی کوئی کام ہے جو الیکشن سے بھی پہلے, الیکشن اب ہوتے ہیں 6 مہینے بعد, سال بعد, اس وقت تک کیا لوگ مرتے رہے اسی طریقے سے, جان دیتے رہے, تکلیف اٹھاتے رہے, دکھ اٹھاتے رہے, خودکشیاں کرتے رہے, کیا کریں وہ؟ جیسا 2 چیزیں ہیں. ایک تو یا تو ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں. ایک تو ہم اس وقت سڑکوں پہ نکل جائیں اور حکومت کو گرا دیں, یعنی ہمارے پاس اللہ کا شکر اب اسٹریٹ پاور اتنی ہے اور نوجوان اتنے ہیں, لوگ تنگ بھی ان سے اتنے ہیں کہ ہم اب چاہیں تو ہم ان کے خلاف موومنٹ شروع کر سکتے ہیں, گورنمنٹ گر جائے. ہم نے آپس میں سوچا کہ اگر ہم یہ کریں گے لوگ کہیں گے جی دیکھیں حکومت نے 4 سال پورے کر لیے تھے, آپ اور ان کو 6 مہینے 10 مہینے کے بعد الیکشن ہے, وہ کہیں گے جی آپ نے جمہوریت کے خلاف کچھ کر دیا. ایک یہ سوچ تھی, اور اس لیے ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم اس حکومت کو خود ہی لوگوں کے سامنے ہیں جو حالات ہیں, لیکن ہم نے ایک پوائنٹ پہ سوچا کہ ہم نکلیں گے. وہ نکلیں گے تب اگر انہوں نے ہمارے سپریم کورٹ کو تباہ کیا, کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں جو کنٹمپٹ کیس چل رہا ہے, اس سے سارا کیس یہ ہے کہ آصف زرداری کے 5 ارب روپے جو سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے ہیں, حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ عوام کا پیسہ ہے وہ عوام کے لیے اس کے لڑے, وہ اس چوری کو چھپا رہی ہے. یہ سارا کیس یہ ہے. سپریم کورٹ ان کو ایکسپوز کہہ رہا ہے کہ بتاؤ یہ پیسے کا, اور یہ حکومت پرائم منسٹر شامل ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ لوگ بھوکے ننگے مر رہے ہیں, عوام کا پیسہ ہے, یہ اس کی چوری بچانے کے چکر میں. ان کو یہ نہیں شرم آتی کہ جیلوں کے اندر لوگ بیچارے جو پڑے ہوئے ہیں وہ اتنے برے حالات کے اندر وہ چوری کرتے ہیں, وہ بچے بھوکے مر رہے ہیں. کچھ ہے کس وجہ سے لوگ چوری کریں گے آج کہ جو آج آدھی آبادی ہماری غربت کی لکیر سے نیچے ہے. یہ نہیں شرم کہ ہم ان کے پیسے ہم آگے عوام کو دے کہ اس کے پیسے بچا رہے ہیں. اب اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو کسی طرح تباہ کرنے کی کوشش کی, جو اب تک انہوں نے اس کو ذلیل کی ہے, انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر ان کے وزیروں نے برے برے الفاظ استعمال کیے ہیں, انہوں نے اس کو دھمکیاں دی ہیں سپریم کورٹ کو, انہوں نے جلسے کیے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف چوری بچانے کے لیے اپنی. اگر ان کا خیال ہے کہ آپ یہ سپریم کورٹ کو کسی طرح اپنی چوری بچانے کے لیے تباہ کریں گے تب ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا. یہ فرمائیں کہ میری سوال کا مقصد یہ تھا کہ فرض کیجئے اس ملک کی حکومت اگر چاہے
تو بہت سارے مسائل ہیں ویسے تو، لیکن کم از کم لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا تھا، اور حل ایک بار کچھ مدت کے لیے اس نے کیا بھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا تحریک انصاف یہ نہیں سمجھتی کہ جتنی قوت اور جتنی پذیرائی اور جتنی محبت اس ملک کے لوگوں نے اس کو دی ہے، کم از کم جواب میں آپ لوگوں کے وقتی مسائل کو حل کرنے کی طرف تو پریشر ڈالے حکومت کو۔ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کی اس وقت ایسی پوزیشن ہے آپ کی پارٹی کی کہ آپ حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کسی کام پہ۔ کیا ہم صرف انتظار کرتے رہیں گے کب الیکشن ہوں گے اور کب عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی اور کب تحریک انصاف جیتے گی؟ اس وقت تک بھائی اللہ کے بندو صبر کرو اور صرف دن گن کے گزارا کرو۔ نہیں صاحب، یہ انرجی کرائسس دو وجہ سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے کسی نے بھی، ساری حکومتوں نے پچھلے سالوں میں یہ سوچا ہی نہیں کہ آگے انرجی کی ریکوائرمنٹس کیا ہوگی۔ انہوں نے پاور جنریشن کی نہیں اس ملک کے اندر، اور جو انہوں نے کی بھی وہ یہ نہیں کی کہ ملک کے لیے کیا فائدہ تھا، انہوں نے کی وہ جس میں سے ان کو کمیشنیں ملنی تھی، پیسہ بننا تھا۔ کرپشن اس کے پیچھے ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو رینٹل پاور ہے یہ کتنا بڑا ڈاکہ مارا گیا اس ملک کے اوپر۔ اس سے پہلے جو یہ آئی پی پیز بھی انہوں نے لگائے تھے، جو تھرمل، پاکستان کی طاقت کدھر تھی؟ یعنی کہ ہماری ریسورسز کدھر تھی؟ ہائیڈرو میں اور کوئلے میں۔ گیس میں ہمارے پاس ابھی اتنے علاقے ہیں جدھر گیس میں ہم اور گیس فیلڈز ڈسکور کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہر 3 کنواں جب کھودتے ہیں ایک کامیاب ہوتا ہے، دنیا کے اندر 10 کنواں میں سے ایک کامیاب ہوتا ہے۔ انہوں نے نہ گیس کے اوپر توجہ دی، نہ انہوں نے کوئلے پہ کیا، نہ انہوں نے ہائیڈرو پہ کیا۔ انہوں نے کیا کس پہ؟ یہ جو یہ تھرمل پلانٹس ہیں جو فرنس آئل پہ چلتے ہیں، باہر سے تیل آتا ہے، اس پہ پیسہ بڑا بنا۔ جتنا پیسہ انہوں نے اس پہ بنایا سب نے مل کے۔ اب آپ جدھر ہم کھڑے ہیں، ہم صرف اگر تھوڑے وقت میں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہ ان کی جنریشن کیپیسٹی ٹھیک کر دیں۔ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے اندر یہی ہم زیادہ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے سارا پیسہ رینٹل پاور میں لگا دیا۔ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ ان کی اتنی نااہلی ہے کہ آئل اینڈ گیس لے لیں، اس کے اندر انہوں نے ایک میٹرک پاس کو بنا دیا کہ جو یوسف رضا کا جیل میں ساتھی تھا اس کو انہوں نے بنا دیا ہیڈ۔ انہوں نے کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے آج ادھر پاکستان کو پہنچا دیا۔ اب اگر ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کیا کریں گے یہ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہیں گے جی ہم نکلے نا ہم سڑکوں پہ۔ جب ہم سڑکوں پہ نکلے ہی ہیں، ہم نے جلسے کیے تو انہوں نے ایک دم پیسے دے دیے، وہ 2 مہینے کے لیے گیس آ گئی، پھر وہ اب گیس ختم ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے۔ تو یہ تو ایسے ہی کر کے نکال دیں گے 6 مہینے۔ اب ہم سوچیں گے کیا ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے ان کے خلاف اور احتجاج کریں، پھر یہ گیس چلا دیں گے، پھر ہم گھر چلے جائیں گے، پھر یہ کریں گے، یا ہم انتظار کریں کہ ایک نئی الیکشن کا؟ اور اصل میں نئی الیکشن ہو سکتی ہے اگر پنجاب کی پی ایم ایل این نیشنل اسمبلی سے اور پروونشل اسمبلی سے نکلیں، باہر نکلیں، تو الیکشن ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں کیا کہ گوزرداری کو بھی کریں اور اسمبلیوں سے بھی نہیں نکلتے۔ ہاں، یہ تو عجیب تضاد والی بات ہے۔ نہیں، یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں نا۔ سیدھا سیدھا آپ اسمبلی سے ریزائن کریں، الیکشن کی طرف خود ہی چلا جائے گا۔ انہوں ادھر سے نہیں نکلنا، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ میں 5 انگلیاں گھی میں ہیں، وہ نہیں نکلنی۔ وہ پورا پنجاب حکومت کا پورا فائدہ بھی اٹھانا ہے، اپوزیشن بھی کرنی ہے اور نکلنا، اور پھر کہنا کہ گورنمنٹ الیکشن بھی کروا دے۔ عمران خان صاحب، ایک بڑا پروپیگنڈا جو تحریک انصاف کے خلاف شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں وہی پرانے فیسز آ رہے ہیں۔ یہ صریحاً ایک طریقے سے غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈا لگتا ہے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ 100 لوگ آئے ہوں گے، 125 لوگ آئے ہوں گے، اور اگر چاروں اسمبلیاں اور وفاقی اسمبلی اور سینٹ کو ملا کے دیکھا جائے تو کم از کم 1400-1500 کی ٹیم بنتی ہے، جو کسی بھی وقت انتظامیہ اور مقننہ جو ہے دونوں کو لیڈ کرنے والی ٹیم ہوتی ہے عدلیہ کے علاوہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی ایک بہت بڑے پیمانے پر ان اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے، اور ایک ایسی بحث میں آپ کو الجھایا جا رہا ہے جس بحث کی کوئی اعداد و شمار اس کے ساتھ نہیں دیتے ہیں۔
لہٰذا بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس رٹ میں پھنسیں، اور ایک طرف پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی تحریک انصاف میں بندہ کوئی نہیں آ جی، دیکھیں جی اس میں تو کوئی قابل ذکر لوگ نہیں ہیں، اب قابل ذکر لوگ آنے لگے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے یہ قابل ذکر لوگ کیوں آ گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اپنا وقت اس پہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، قطعی طور پر جواب دہ ہونے کے لیے آپ کو ڈیفینسو اتنا زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، اور کیوں ایک ایسی بات پر جس کی اپنی کوئی منطقی توجیہ نہیں ہے، اللاجیکل ہے وہ ساری بات، اس کے جواب میں دھواں دار جو ہے بیانات شروع ہو گئے ہیں۔ ہر پارٹی کے، آپ کی پارٹی کے ہر لیول کا لیڈر جو ہے اس وقت ان سوالوں کا جواب دینے پر، اور یہ بڑی خوبصورتی سے آپ کو الجھایا گیا ہے ایک ایسی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں زیاد صاحب، آپ پہلے کہتے تھے آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اب کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ ساری پارٹیز کے بہترین لوگ آئے ہیں۔ جاوید ہاشمی جیسے پولیٹیشین ہے ہی نہیں، شاہ محمود کے اوپر کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا کرپشن کی، جتنے جہانگیر ترین کی قابلیت، پھر سکندر بوسن، یار میں آپ کو کتنے گناؤں، یہ پولیٹیکل کلاس میں سب سے بہترین لوگ آئے ہیں۔ اور پھر پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب آیا ہے کہ سرکاری گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی پارٹیز کو چھوڑ کے لوگ آ رہے ہیں اس پارٹی پہ جس کی ایک سیٹ نہیں ہے پارلیمنٹ میں، یہ اتنا دوسرا بڑا انقلاب یہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ پارٹی چیف کے طور پر ایک تو آپ کو یہ ہدایت جاری کرنی چاہیے، بھائی آپ کے انٹرسٹ میں ہوگی کہ اس رٹ میں اور اس بحث میں اور اس سوال جواب میں آپ کے لوگ مبتلا نہ ہوں۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پہلے ان لوگوں کو کوشش کرتے اپنی پارٹیز میں لانے کے لیے، وہ جب نہیں آتے تو وہ ہماری پارٹی میں آتے، کہتے دیکھیں جی انہوں نے کون سے لے لیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ہمیں الجھایا جا رہا ہے، یہ ٹریپ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہماری بیچاری پارٹی کے کئی لوگ یہ ان کو سمجھ نہیں ہے میڈیا سے ڈیل کرنے کا، وہ ڈیفینسو پہ آ جاتے ہیں، صفائیاں پیش کرتے ہیں، یہ تو طاقت ہے پارٹی کی۔ ان لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ لوگوں کو پتا ہے کہ ووٹ بینک تحریک انصاف کے پاس ہے، اور آپ یقین کریں کہ اگر یہ پنجاب گورنمنٹ چلی گئی، کیوں نہیں کچھ چھوڑا ہے نون لیگ پنجاب گورنمنٹ، اس لیے نہیں چھوڑی، یہ چھوڑیں گے ان کو پتہ نہیں کتنی اور ان کی پارٹی تحریک انصاف میں آنے کے لیے تیار ہوگی۔ عمران خان صاحب ایک اور چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ جی عمران خان صاحب، اب الیکشن سر پہ ہیں، اس لیے کہ الیکشنز کی جو تعداد ہوتی ہے اور مقدار ہوتی ہے اور جو وقت ہوتے ہیں اور جو اس کا نظام الاوقات ہوتا ہے، اس میں آخری سال تقریباً الیکشن ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو الیکشن ایئرز کہا جاتا ہے۔ اب تو حکومت نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جون جولائی کے بعد ہم اس پہ بات چیت کریں گے اور بیٹھ کے۔ اس میں تحریک انصاف کے سامنے اس وقت دو ٹارگٹ ہونے چاہیے، ایک تو یہ کہ آپ نے کینڈیڈیٹس کہاں سے لانے ہیں، ابھی بھی 1100-1200 کینڈیڈیٹس آپ کو نئے لانے پڑیں گے، اتنے لوگ نہیں ہیں پرانے، اور اس لیے تحریک انصاف کی ایک بہت اچھی ٹیم جو ہے وہ نئے لوگوں میں سے، جو اس سے پہلے اسمبلیوں میں نہیں رہی، ان میں سے آپ کو اچھے خاصے لوگ لینے پڑیں گے، اس لیے کہ اتنی زیادہ تعداد میں پرانے لوگ اویلیبل نہیں ہیں، یا اس وقت تک بھی شاید نہ ہوں، یا شاید کچھ کو آپ ریجیکٹ کر دیں، کچھ کو آپ کے پارلیمانی بورڈ جو ہیں وہ اوکے نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس بات پر آپ نے سٹینڈ لیا، جس بات پر آپ سپریم کورٹ میں گئے، وہ ووٹرز کی لسٹ تھی۔ پاکستان میں اس سے بڑی دھاندلی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہر حلقے میں 10-10, 20-20 ہزار ایسے ووٹر موجود ہوں جن کے کارڈز لوگوں کے پاس ہو، اور وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ کارڈز پر جعلی ووٹ بھگتا کر کامیاب کروا لیں۔ یہ فرمائیے کہ اس بات کا آپ کے پاس کیا حل ہے کہ اگر کسی طریقے سے پرانی پارٹیوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ پرانی لسٹوں پر الیکشن ہو، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ صرف آپ کی نئی جماعت ہے جس کا سٹینڈ یہ ہے کہ ہم اس قسم کے الیکشن جو ہیں وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کو انشور کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے، اور کس طرح سے آپ اس کو انشور کریں گے کہ واقعی جینون ووٹرز لسٹ ہو، اور پھر پاکستان کے ہر شخص کو جس کی عمر اس قابل ہے اس کو ووٹ کا حق ملے۔
تاکہ آپ کی جماعت کو ایک سبسٹینسو تعداد مل سکے. اور خاص طور پر اس سوال کا آخری حصہ یہ ہے کہ خاص طور پر پاکستان میں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑے تھوڑے ووٹ پھر تقسیم ہو کر آئیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کو ایک تقسیم شدہ ووٹوں کا ایک چھوٹا سا جنگ لینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. جو ایمز لے کر آپ چلے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو میجورٹی ملے. آپ تو اس طرح سے ابھی سے سارا دن میں بیٹھ کے آپ کے آنے سے پہلے بحثیں سنتا رہا آپ کے لوگوں کی کہ کس کے ساتھ ملنا ہے، کس پارٹی کو ساتھ ملانا ہے. اگر آپ ابھی سے ان جھگڑوں میں پڑ گئے تو آپ قطعی طور پر وہ نئی لیڈرشپ نہیں لا سکیں گے جس کے ساتھ آپ اگر کامیاب ہو بھی گئے ایک تہائی اکثریت میں کہ پھر دو بہت بڑے گروپس ہوئے، کسی کے ساتھ آپ کو ملنا پڑا یا چھوٹے چھوٹے گروپس کو ساتھ ملانا پڑا، تو آپ تو کبھی اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی جو توقعات ہیں اللہ نہ کرے کہ اس بار وہ ٹوٹیں، اس لیے کہ اگر وہ ٹوٹیں گی تو پھر بڑی فرسٹریشن پیدا ہوگی اور لوگ سمجھیں گے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہے، ہم تو وہ تبدیلی لا ہی نہیں سکتے. پہلی چیز تو کینڈیڈیٹ کی سلیکشن، وہ ابھی سے ہم نے پورا ایک گروپ بنایا ہوا ہے جو ابھی سے سارے پاکستان کے حلقوں میں دیکھ رہے ہیں. کینڈیڈیٹس ہم نے جو ہماری پارٹی کے امیج کے ساتھ ملتے ہیں، نئے پرانے، اس کا یہ پورا ایک سیپریٹ سیل بنا ہوا ہے، پروونس میں بھی سینٹر میں بھی. دوسرا پالیسیز، ایک پورا اب ہم تیاری کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو میجر مسئلے مسائل ہیں پہلے 90 دن میں کیا کرنا ہے وہ پالیسیز بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اپنی انرجی کی پالیسی یہ 26 فروری کو ہم ملک کے سامنے لے کے آئیں گے، سیمینار کریں گے، اپنی انرجی کی پالیسی دیں گے. جو آپ نے تیسری بات کی وہ یہ ووٹرز لسٹ کی، سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ ان ووٹرز لسٹ کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ جعلی ووٹ جو 3 کروڑ 70 لاکھ ہے وہ نکال رہے ہیں، اور 3.5 کروڑ ووٹ جو انہوں نے ابھی تک درج ہی نہیں کروایا اسے انہوں نے کیا درج کروایا. سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے اور ہم انشاءاللہ پوری سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ الیکشن ہو جائے پرانی لسٹوں کے اوپر، وہ تو ہم نے کرنے نہیں دینا، وہ تو سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے. اور اگر کسی نے جلدی میں پرانی پارٹیز نے سوچا کہ انہوں نے اپنے ووٹ پہلے سے رکھے ہوئے ہیں جعلی ووٹ، ہم یہ کسی صورت الیکشن نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ عمران خان صاحب آپ کا. ناظرین اکرام، آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو سنی اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پاکستان میں تبدیلی کی ایک لہر آنے والی ہے اور اس تبدیلی کی مرکزی علامت جو ہے عمران خان صاحب ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.